الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اس سورہ کا نام ہے سورہ المرسلات. مرسل بھیجا ہوا، مرسلات بھیجی ہوئی چیزیں. اس کا پہلا ہی لفظ المرسلات ہے اور اسی لفظ مرسلات کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے مکی دور کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے، جب لوگوں نے یعنی کفار و مشرکین نے آخرت کا انکار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے انسان کو آخرت کے دن کو یاد دلانا، تاکہ اس دنیاوی زندگی میں انسان احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے. محتاط زندگی گزارنے کے لیے عقیدہ آخرت کو مضبوط کرایا گیا ہے، تاکہ انسان کے اندر یہ احساس رہے کہ جو کچھ دنیا میں ہم کریں گے اسی اعتبار سے آخرت میں ہم کو بدلہ دیا جائے گا. جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے چلائی جاتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز رفتاری سے چلائی جاتی ہے. بعض مفسرین نے مرسلات سے مراد یا عاصفات سے مراد فرشتے لیے. ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کا احکام لے کر پے در پے اترتے رہتے ہیں. پھر ان فرشتوں کی قسم جو قوانین الہی کو لے کر بڑی تیزی سے نازل ہوتے ہیں. اکثر بیشتر مفسرین نے اس سورہ کے شروعات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ ہواؤں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور مختلف کیفیات ہوتی ہیں، اور پھر ہواؤں کے ذریعے سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. انہی کیفیات اور ان کے کام لیے جانے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے، اور ان کی قسم کھا کر لوگوں پر حجت تمام کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان دنیا میں آخرت کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ جان لے کہ جس کا انسان سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آخرت کے دن ضرور واقع ہو کے رہے گا. والمرسلات عرفا، پے در پے چلائے جانے والی ہواؤں کی قسم. یہ ہوا کبھی اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوتی ہے،
مستقل پے در پے مسلسل ہوا چل رہی ہو، شد لہری کا زمانہ ہو تو آدمی ٹھٹر کے مر جائے، گرم ہوا ہو، لو والی ہوا ہو تو آدمی جل کے راکھ ہو جائے، پھر اس کے کھیت کھلیان تباہ ہو، برباد ہو جائے، گھر سے آدمی باہر نکلے تو لو لگ جائے۔ کہا ان ہواؤں کی قسم جو مسلسل چلائے جاتے ہیں، پے در پے چلائے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہوا خود سے نہیں چلتی، اس کا چلانے والا اور اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اسی طریقے سے فالآصفات اسفن، پھر ان ہواؤں کی قسم جو تیز رفتاری سے چلتی ہے۔ اگر آہستہ ایسا سبک روی کے ساتھ ہوا چلے اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر تیز و تند ہوا کے جھونکے واقع ہو جائے پھر بہت سارے درختوں کو گرا دیا جاتا، بہت سے مکانوں کو اڑا کے پھینک دیا جاتا اور بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا دیا جاتا۔ کبھی کبھی انسان کو بھی ہوا کے لپیٹ میں پڑنا جب پڑتا ہے انہیں بھی اڑا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا کہ قوم عاد جو بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، ہوا کے جھونکوں نے اسے اس طرح پٹخنیا دیا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جنہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا۔ وہی تیز و تند ہوا یاد دلانا مقصد ہے کہ ظالم قوم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تیز و تند ہوا یا مسلسل ہوا کے ذریعے سے انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے، ظالموں کا خونی پنجہ توڑ دیتا ہے، اس کی ظلم بربریت کے بازار کو سرد کر دیتا ہے، اس کی ہکڑی اور اس کے اکڑ کو نکال دیتا ہے، یہ ہوا نکال دیتی ہے۔ جو اللہ ان ہواؤں کے ذریعے سے اس دنیا میں ظالموں کو سزا دے سکتا ہے، وہی ہوا اگر یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تم تمام کو جمع ہونا ہے اور دنیا میں جیسی جیسی تم نے حرکتیں کی ہے ان تمام حرکتوں کے نتیجے میں سزاؤں سے دوچار ہونا ہے، تو تم ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ان ہواؤں کی جو بکھیر دینے والی یا پھیلا دینے والی، مطلب یہاں بھی ہوا مراد لیا بعض مفسرین نے، اور بعض نے کہا کہ فرشتے ہیں جو اللہ کے احکام کو روئے زمین پر پھیلا دیتے ہیں۔ مراد ہوا لیتے ہیں وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، سمندر سے بھاپ بن کر پانی بھاپ کی شکل میں اٹھتا ہے اور بادل بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہوا چلاتا ہے، اس بادل کو پورے علاقے میں چھا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ ابھی دھوپ کی شدت تھی، اچانک ہوا کے جھونکے آئے اور نتیجے میں بدلی چھا گئی، ساری دھوپ کی شدت ختم ہو گئی۔ اب بادل چھانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ بارش ہونے ہی والی ہے، لیکن کیا پتا کہ اللہ کی جانب سے سیبا نافعا، نفع بخش بارش کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ کی جانب سے عذاب کا برکھا برس جاتا ہے۔ چنانچہ بعض قوموں پر اللہ کا عذاب اسی تیز و تند ہوا کے جھونکے میں آئے۔ یہ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے کہ کئی دن کی مسلسل دھوپ کی شدت میں پریشان حال لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا رہا ہے، بدلی چھا رہی ہے، علاقے میں بدلی چھا گئی، لوگ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آئے کہ بادل کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے آگ کا برکھا برسا دی، آگ بھیج دیا۔ کہاں گئے؟ کہا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیر دیتی ہے، پوری جگہ اسے پھیلا دیتی ہے۔ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا، اور قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پہ پوری بدلی چھائی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بارش ہونے ہی والی ہے، کچھ دیر میں ہوا کا جھونکا چلتا ہے، پھر لگتا ہے کہ بادل پھٹ گیا،
کچھ ٹکڑی یہاں نظر آتی ہے، کچھ حصہ وہاں نظر آتا ہے، کچھ حصہ وہاں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی علاقے میں بارش ہو رہی ہے، کسی علاقے میں سوکھا پڑا ہوا ہے، کوئی انسان بارش سے لذت اندوز ہو رہا ہے اور کوئی انسان گرمی کی شدت کو جھیل رہا ہے۔ قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جہاں برسانا مقصود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادل کو بھیجتا ہے ہواؤں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے۔ فالملقیات ذکرا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے فرشتے مراد لیے کہ اللہ کی رحمتوں کو یہ فرشتے پھیلا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فارقات فرقا، انبیاء و مرسلین ہو یا اللہ کے فرشتے، اللہ کے احکام کے ذریعے سے حق و باطل کی تفریق کرا دیتے، حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو انسان کے دل میں یاد دہانی ڈال دیتی ہے۔ مطلب جب ہوا کے تیز تند جھونکے نکلے، کبھی بجلی چمکتی ہے، کبھی بادل گرجتا ہے، اگر کسی انسان کا ضمیر مرا نہیں ہے، دل مردہ نہیں ہے، تو بجلی کے گرجنے، بجلی کے چمکنے پر اور بادل کے گرجنے پر وہ ڈر جاتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتا ہے، بدن پہ کب کبھی سی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ بندام ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو، کہیں بجلی گر جائے مکان کو خاکستر کر دے، اور کہیں کڑک کے نتیجے میں انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے یہ ہوا کہ آج تمہیں ان ہواؤں کے ذریعے سے تمہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو اللہ اس دنیا میں تمہارے کان کے پردے کو ان جھونکوں کے ذریعے سے یا بجلی کے کڑک یا بادل کے گرج کے نتیجے میں پھاڑ سکتا ہے، اور وہ اللہ کل قیامت میں اگر تمہیں عذاب دینا چاہے گا تو اللہ کے عذاب دینے سے کون روکنے والا ہوگا؟ فرمایا فالملقیات ذکرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو انسان کے دل میں یاد دہانی پیدا کرتی ہے۔ بڑا سے بڑا سخت دل انسان بھی جب حالات کا مارا ہوتا ہے اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، گھر بار سے دور ہو، چٹیل میدان میں ہو، وادی میں ہو، اور موسم خراب ہو جائے، ہوا کے تیز جھونکے چل رہے ہو، ایک طرف بجلی چمک رہی ہو، دوسری جانب بادل گرج رہا ہو، تو انسان ڈر جاتا ہے اور اللہ اللہ کر کے رونا دھونا شروع کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ کہا یہ ہوا تمہارے ذہن میں، تمہارے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پیدا کرتی ہے۔ کیوں پیدا کرتی ہے؟ عذراً او نذرا، یا تو حجت تمام کی جاتی ہے یا تمہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ خبردار کرنے کی صورت یہ ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، اللہ ان ہواؤں کی طرف تمہیں بیدار کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ نہیں مانو گے تو اللہ ابھی عذاب برسا سکتا ہے، بجلی گرا سکتا ہے، بادل گرجا سکتا ہے، عذاب کا برکھا بھیج سکتا ہے، کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی حجت تمام کرنے کے لیے۔ یعنی انسان جب جرم کو جرم کی حیثیت سے کرتا ہے اور اس کا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت ہو جاتا ہے اور سمجھانے بجھانے کی ساری تدبیریں اس کی کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے فیضیاب ہونے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیز و تند ہوا کا جھونکا بھیجتا ہے، انسان کا کام تمام کر دیتا ہے، عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ جیسے قوم عاد پر عذاب نازل ہوا بغیر ذالک۔ فرمایا عذراً او نذرا، یہ ہوا کے جھونکے جو تمہارے سامنے آتے ہیں، یا تو تم پر حجت تو تمام کر دیا جاتا ہے کہ عذاب سے تم دوچار ہو رہے ہو، تو یوں ہی نہیں بلکہ تمہارے بد کرداریوں کی سزا ہے، تمہارے اعمال کی خرابی کی سزا ہے، یا پھر تمہیں سدھرنے کا سنورنے کا موقع دیا جاتا، تمہارے لیے ڈرانے کی خبردار کرنے کی بات ہوتی ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، ابھی تمہیں موقع دیا جاتا ہے، اور اگر اب بھی سدھرے نہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، کب اللہ کا عذاب آئے گا اور کب تم تباہی بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ یہ قسمیں کھائی گئی، اس کے بعد کیا کہا گیا؟
انما توعدون لواقع، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ چیز تو واقع ہونے والی ہے۔ مراد یہ تو دنیاوی عذاب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر نہیں مانتے ہو تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو۔ اور اگر یہ معنی نہیں لیتے ہیں تو کہا دنیاوی زندگی چند روزہ تمہیں بخشی گئی ہے، اب تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے انما توعدون لواقع، یعنی قیامت کا وعدہ کیا گیا، یہ قیامت تو واقع ہونا ہی ہونا ہے، اور پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا، یقیناً وہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی قسمیں کھائی گئی، 1 2 3 4 5 قسمیں کھائی گئی۔ وہ ہواؤں کی کیفیات کا تذکرہ کیا گیا، ہواؤں کی مختلف شکلوں کی تفصیل بیان کی گئی، یا فرشتوں کے نزول کی کیفیات بیان کیے گئے، یا فرشتوں کے ذریعے سے احکام الہی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی صورت بیان کی گئی، یا پھر انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والی بات پیدا کی گئی۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ سنو، دنیا میں ان چیزوں کو مان لو گے تمہاری عاقبت سنور جائے گی، اور اگر نہیں مانتے ہو تو یقین کر لو قیامت تو واقع ہونا ہی ہونا ہے، تمہارے نہیں ماننے سے قیامت واقع نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے وقوع سے متعلق چند نشانیاں فرمایا، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستاروں سے روشنی ہوتی ہے، اس کی روشنی چھین لی گئی، یعنی ستارے کی روح قبض، اس کی شکل مسخ، اس کے چہرے کو بدل دیا گیا، اس کی حقیقت کو ختم کر دیا گیا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا، مراد یہ جو شامیانہ آسمان کی شکل میں سجایا گیا ہے، جس طرح انسان شادی بیاہ کے موقع پر کسی فنکشن و پروگرام کے موقع پر شامیانہ لگاتا ہے، پروگرام ختم ہو گیا، شامیانے کو اتار کے رکھ لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ سجا سجایا آسمان ہے، اسے کھول کے الگ تھلگ کر دیا جائے گا، اس میں فرج، کشادگی، شگاف اور پھٹن ہو جائے گا، یعنی آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا، کئی بار اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، پہاڑ اپنی صلابت و سختی میں ایک مثال ہے، زمین کے حرکت کو اور اس کے ادھر ادھر ڈوا ڈول ہونے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہاڑ کی میخیں اور کھوٹیاں گاڑ دی ہے۔ کہاں؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ زمین کے اندر پہاڑ کو اپنے اندر سمانے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، وہ جو قوت جاذبیت ہے، روکنے کی جو طاقت ہے وہ ختم، اب پہاڑ اکھڑ جائے گا، پھر پہاڑ کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا جائے گا، پھر ہوا کے جھونکے میں اسے اڑا کے راکھ کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد دریاؤں میں جو خالی جگہ ہے، دریا اور سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، یا اس میں طوفان برپا کر دیا جائے گا، اسے بھڑکا دیا جائے گا، اس کے سارے پانی ادھر سے نکل آئیں گے، اور جو ملبہ تیار ہوا ہے ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں پھر پانی کے بہاؤ میں ان گڈھوں کو بھر دیا جائے گا، اور روئے زمین پوری کی پوری قان صفصفا چٹیل میدان ہو جائے گی۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا، مراد آدم علیہ السلام سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء مرسلین تشریف لائے ہیں، ان تمام کو میدان محشر بلایا جائے گا۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ جو نظام کائنات ہم نے بسایا تھا، انسانی اور جناتی آبادی روئے زمین پر ہم نے سجایا تھا، انبیاء و مرسلین کو ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اب نبیوں سے سوال ہوگا آپ نے کہاں کہاں تبلیغ کی اور کن کن لوگوں نے آپ کو کیا کیا جواب دیا۔ جس دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا یا رسولوں کے لیے ایک وقت متعین کیا جائے گا، پھر وہاں جمع ہوں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ بتائیے
بعض انبیاء مرسلین کے پاس کوئی امتی نہیں ہوگی. بعض انبیاء مرسلین کہیں گے الہی ہم نے قوم کو سمجھایا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اس سے پہلے بات آ چکی ہے. تو نبیوں کی بعض امتیں کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سامنے نبی موجود ہے، جھٹلا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کرام فرمائیں گے ہاں میری گواہی دینے کے لیے امت محمدیہ ہے، بلائیے. کتنا بڑا مقام ہے امت محمدی کی، بتائیے. انبیاء کرام علیہ السلام کا وکیل صفائی بنا کر پیش کیا جائے گا امت مسلمہ کو کہ نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس ہٹی قوم نے ان نبیوں کی بات نہیں مانی تھی. لوگ اعتراض کریں گے بھائی اللہ یہ لوگ تو تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دیتے؟ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم تھے نہیں تو گواہی کیسے؟ امت محمدی کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں نبی تشریف لائے تھے، انہوں نے قوم کو سمجھایا تھا اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، تو ہم اسی بنیاد پر یقین مانتے ہوئے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سارے انبیاء و مرسلین برحق ہے، انہوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا، انہوں نے پہنچایا، پیغام پہنچایا، بالکل صحیح پہنچایا، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ قرآن وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ امت مسلمہ کا وصف ہے، اس کی تعریف، اس کی شان ہے. ہم تمہیں کل میدان محشر میں گواہ بنا کر اٹھائیں گے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے خلاف گواہ بن جائے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے اوپر گواہ اللہ کے رسول نے کہ اللہ بالکل ہماری امت کے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہم نے جو پیغام پہنچا اس کی روشنی میں بالکل درست کہتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. کہا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جس دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا، پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا؟ سب رسول کہیں گے اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. اب کوئی نہیں مانا تو کیا کر سکتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کتنے لوگ مانے؟ 40-42 یا زیادہ زیادہ 80-82 آدمی. کیا حضرت نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ نہیں. ناکام تو وہ لوگ ہوئے کہ جن کو نوح علیہ السلام جیسا مسلسل دعوت و تبلیغ کرنے والا نبی ملا پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار ہے، وہ لوگ ناکام ہیں. ورنہ نوح علیہ السلام تو قدم قدم پر کامیاب ہو گئے، بار بار تبلیغ کی، بار بار اللہ کے درجہ انہوں نے پائے. آج بھی اگر کوئی انسان داعی ہے، مبلغ ہے، مصلح اصلاح کرنے والا ہے، دعوت و تبلیغ کرتا ہے، ان کی بات کے لوگ اثر نہیں لیتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ تو بڑھ رہا ہے، ان کی کاوشوں کا احترام ہو رہا ہے، ان کی کوششوں کی قدر دانی ہو رہی ہے، اللہ اسے ثواب در ثواب دیتا چلا جاتا ہے. محروم وہ لوگ ہیں جو داعیوں کی اور مصلحین کی اور مبلغین کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، یا سنتے تو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ ناکام ہیں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، آخر کس دن کے لیے تاخیر کیا جاتا ہے؟ انسان کو ان کی حرکتوں کے نتیجے میں تو عذاب نازل ہو جانا چاہیے، پھر دیری کیوں ہو جا رہی، کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پہ تو قادر ہے. ابھی کسی نے گناہ کیا، نافرمانی کی، فوراً عذاب دے دے، آسمان سے ٹکڑا گرا دے، زمین میں دھسا دے، ہوا کا جھونکا چلا دے، پتھر باری کر دے، پتھر کی برسات برسا دے، آگ برسا دے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس سے پہلے اللہ کر چکا، آج بھی کر سکتا ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت انسان پر احسان ہے، کرم فرمائی ہے، انہیں سدھرنے کا موقع دیا ہے. کہا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، آخر کس دن کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے؟ پھر قرآن اس کا جواب دیتا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کے دن کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے. ایک وقت متعین کر دیا گیا فیصلے کے دن کا کہ دنیا میں بڑی سزا نہیں دی جائے گی، چھوٹی موٹی سزا مل سکتی ہے، لیکن ازلی اور ابدی اور مستقل سزا تو فیصلے کا دن ہوگا. اس دن فیصلہ ہوگا، کون جنت میں جانے کا مستحق ہے اور کون جہنم میں جانے کا حقدار ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور فرمایا اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کے دن کو فیصلے کا دن کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ دنیا میں انسان کو بھرپور بدلہ ملتا بھی ہے، نہیں بھی ملتا ہے.
انسان کے معاملات کو مؤخر کیا ہے تھا کہ آخرت میں بھرپور بدلہ دیا، اچھا بدلہ بھی اور برا بدلہ بھی۔ فیصلہ ہوگا اللہ کی جانب سے، فیصلہ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوگا۔ آج کورٹ کچہری میں جائیے، جس کا وکیل کھڑا ہوتا ہے، زبان دراز ہوتا ہے، اچھے سے بات بیان کرتا ہے، جج اس کی بات کو سنتا، غلط ہو صحیح اس کی پرواہ نہیں ہے، فیصلہ سنا دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا بنیاد پر، جھوٹ اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ ہو، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون جنتی کون جہنمی ہے، ان کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈ کروا لی، سارے ریکارڈڈ اعمال ہیں، اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ فرمایا وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ بس اس دن کی تباہ کاری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جنتی تو آرام و سکون سے رہیں گے، اس کا تذکرہ یہاں پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تباہی و بربادی کس کی تقدیر بنے گی اس کا تذکرہ سن لیجیے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تو آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جس نے قیامت کو جھٹلایا، جس نے کتاب و سنت کو جھٹلایا، جس نے قرآن و حدیث کو جھٹلایا، جس نے اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، جس نے حکام شریعت کو جھٹلایا، جس نے آخرت کو جھٹلایا، ان تمام جھٹلانے والے انسانوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور بعد مفسر نے ترجمہ کیا کہ جہنم کا وہ حصہ جس کا نام ویل ہے، یعنی جہنم کا گڈھا ہے، جو جھٹلاتا ہے وہ جہنم کے گڈھے میں گرے گا۔ قرآن نے اپنے زمانے کے مشرکین اور کفار کو اور قیامت تک کے انسانوں کو تاریخ یاد دلایا۔ کیا تاریخ؟ الم نہلک الاولین، اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم پہلے کے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے ہیں؟ قوم نوح کو ہلاک کر دیے، قوم عاد کو ہلاک کر دیے، قوم سمود کو ہلاک کر دیے، ہلاک کیے کہ نہیں کیے؟ تمہارے سامنے تو تاریخ ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا ہے؟ مراد جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس پر حجت تمام ہو گئی، نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ثم نتبعہم الاخرین، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کا عذاب دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قوم لوط کو عذاب دیا، قوم شعیب کو عذاب دیا، قوم موسیٰ قوم فرعون کو ہم نے عذاب دیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان قوموں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا رہا ہے۔ تو فرمایا تم پر سرخاب کا پر تو نہیں لگا ہے، تمہارے آباء و اجداد میں لوگ گزر چکے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، جس جرم کے پاداش میں انہیں سزاؤں سے دوچار کیا گیا، اگر وہی جرم تم بھی کرو گے تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ کذالک نفعل بالمجرمین، ایسے ہی ہم فیصلہ کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ تم بھی اگر مجرم ہو، تم کو موقع نہیں دیا گیا، یا تم سدھرے نہیں، تم نے اپنے حالات کو خراب کر لیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، تو جس طرح پہلے کے دور میں قوم سمود پر، قوم عاد پر اور قوم نوح پر عذاب نازل ہو چکا، یا قوم فرعون یا پھر قوم لوط اور قوم شعیب اور دوسرے قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اسی طرح تمہارے ساتھ بھی تمہارے جرم کے نتیجے میں عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ قرآن نے فرعون کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا کہا؟ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، یہ اپنے جرموں کی بنیاد پر ڈبوئے گئے اور عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ طوفان نوح میں سیلاب زدہ کر دیے گئے، سیلاب سے دوچار کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، پھر جہنم میں بھی داخل کیے جائیں گے۔ تو اگر تمہارا بھی جرم اسی انداز کے ثابت ہو گیا تو مت سوچنا کہ مکہ کی سرزمین میں تم پیدا ہوئے ہو، دنیا کے بہترین علاقے کے بسنے والے اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہوگے، نہیں ہے۔ انسان ہونے میں سب برابر ہے، اچھا کرو گے تو اچھا کرو گے، برا رہو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم ایسے مجرموں کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے ہیں، یا مجرموں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن ہلاکت و بربادی ہے یا جہنم کا گڈھا ہے۔
لفظ یہ آیت ویل یومئذ للمکذبین اس سورے میں 10 مرتبہ آیا ہے. مقصد کیا ہے؟ الگ الگ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا. اور کیا تم جھٹلاتے ہو نا؟ اللہ کو جھٹلاتے ہو، نبی کو جھٹلاتے ہو، احکام شریعت کو جھٹلاتے ہو، ایمانیات کو جھٹلاتے ہو، وغیرہ وغیرہ چیزوں کو جھٹلاتے ہو. ہر جرم کے جھٹلانے کے نتیجے میں تم اللہ کے عذاب کا مستحق بنے بیٹھے ہو. تو سنو، ویل یومئذ للمکذبین، بار بار تمہیں ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، خبردار کیا جاتا، بتایا جاتا کہ اگر سدھرو گے نہیں، تکذیب کا شیوا چھوڑو گے نہیں، جھٹلانے کا طریقہ ترک نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے سزا کیا ہے؟ یا تو جہنم کا گڈھا ہے یا پھر تباہی و بربادی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے آج کے دن تباہی و بربادی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، لوگوں سنو، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ مراد دنیا میں اکڑتے ہو، اتراتے ہو، کر و فر کی زندگی گزارتے ہو، شان و شوکت بگاڑتے ہو، اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہو، دوسرے غریب نادار کو مسلنے کی کوشش کرتے ہو، زمین پہ پٹک پٹک اٹک مٹک کے چلتے ہو، جو غرور ہے، پندار ہے، تکبر ہے، اس قسم کی جو حرکتیں کرتے ہو، کبھی تم نے غور کیا تمہاری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں جو مادہ منویہ کے اخراج ہوتا ہے اور منی قطرہ برآمد ہوتا ہے، وہ ذلیل پانی ہے کہ بدن پہ لگ جائے، ملنے کے وقت میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہی جوش ٹھنڈا ہوتا اور بدن کسی حصے پر وہ لگا رہتا ہے، انسان کھن محسوس کرتا ہے. جب تک اسے دھوتا نہیں ہے تب تک اسے سکون نہیں ملتا ہے. ایسے ذلیل پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو، پھر اللہ کے سامنے تم بڑائی دکھلاتے ہو اور اس کے احکام و قوانین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو سنو، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرا دیا. مضبوط جگہ سے مراد محفوظ جگہ، رحم مادر. پانی مرد کا بھی نکلتا ہے، پانی عورت کا بھی نکلتا ہے، وہ پانی ایک جگہ جمع ہو کے گھومتا رہتا ہے. رحم مادر کا حصہ منہ کھلتا ہے اور جتنا قطرہ اس میں چلا گیا بس وہی ٹھہرتا ہے، باقی سب تو باہر چلا جاتا ہے. اس کی مثال اگر دیکھنا ہو تو رات کے وقت میں اگر کوئی انسان تجربہ کار ہو، کسان اس کو اچھی طرح جانتا ہے، جب کھیت میں پھول ہوتا ہے، دھان کا ہو یا گیہوں کا ہو یا کسی ساگ سبزی کا ہو، اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہ شبنم کے قطرات گرتے ہیں، بند ہوتا ہے، وہی قطرہ جو شبنم کا اوس کا گرا اور اس کے منہ میں گیا، منہ بند ہو گیا، اور پھر وہی سے اس کے اندر چاول تیار ہوتا ہے، تو گیہوں تیار ہوتا ہے یا دیگر غلہ جات تیار ہوتا ہے. یہ ظاہری شکل میں بتایا گیا، اور اندرونی شکل میں تو ہر انسان اس حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں رحم مادر میں وہ پتمانے کا قطرہ چلا جاتا ہے. ایک وقت میں جتنا مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے کروڑوں جرثومے اس کے اندر ہوتے ہیں، کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن کتنے بچہ ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 بہت ہو گیا ایک وقت میں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی. کیا فرمایا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں ٹھکانہ دے دیا، استقرار حمل کرا دیا. الی قدر معلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے. حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے بتائیں گے؟ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ ہے. شادی کے بعد 6 مہینہ پورا نہیں ہوا، اگر اس کے یہاں صحیح سالم بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ اصلی نہیں ہوگا، وہ حرامی ہوگا. حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینہ. 6 مہینہ سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ خراب ہو جائے گا، گر جائے گا، الگ سی بات ہے. لیکن بچہ ہو تو 6 مہینے تک، 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا 6واں مہینہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح ہے. تو 6 سے لے کے 9 مہینے تک عام طور سے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد یہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کبھی کبھی ساز بعد ایسی خبر آتی ہے، ورنہ دستور یہ ہے کہ 6 مہینہ یا پھر 9 مہینہ. کبھی بچہ 7 مسوا ہوتا ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، 6 پورا ہو گیا، 7واں مہینے بچہ ہو گیا وغیرہ تک. کیا فرمایا؟ الی قدر معلوم، ایک متعینہ وقت تک کے لیے ہم رحم مادر میں اس کو جمع کر ٹھہرا کے رکھتے ہیں. تفصیل اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے.
پانی ہوتا ہے، پھر ملنے کے بعد وہ خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا ہوتی ہے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے، پھر 4 مہینے جب پورا ہو جاتا انسان کا جسم تیار ہو جاتا ہے، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یاد طلب کرتے ہیں اب اس کے بارے میں کیا لکھیں، کہاں رہے گا، کہاں پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی، کیا کھائے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، ساری تفصیلات وہی لکھی جاتی۔ کیا فرمایا؟ الی قدر معلوم، استقرار حمل کی شکل میں ماں کے رحم میں ٹھہرنے کی صورت میں ایک وقت متعینہ تک، اس کی متعینہ وقت ہے، متعینہ وقت ہے، وہاں رہتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم اس کی منصوبہ بندی کر دیں، اس کا اندازہ کر دیں، اندازہ ہمارا اندازہ نہیں کہ صحیح غلط ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا یا ابن نارمل پیدا ہوگا، جسم کا کوئی حصہ ناکام لے کے پیدا ہوگا، صحیح پیدا ہوگا، غلط پیدا ہوگا، خراب پیدا ہوگا، ٹیڑھا باکا پیدا ہوگا، درست پیدا ہوگا، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ کون کرتا ہے؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ فقدرنا، ہم ہی اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، 2 آنکھ بناتے ہیں، 2 کان بناتے ہیں، ناک میں 2 سوراخ رکھتے ہیں، ہونٹ 2 پیدا کرتے ہیں، 2 ہاتھ دیتے ہیں، 2 پاؤں دیتے ہیں، دل و دماغ دیتے ہیں، جسم کا سارا حصہ ہم ہی دیتے ہیں، ہم جیسے جس کو چاہتے ہیں ویسے اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ فقدرنا، ہم ہی اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمیں اس کی تخلیق کا صحیح اندازہ لگاتے ہیں۔ فنعم القادرون، اور کیا ہی بہترین اندازہ لگانے والے اور کیا ہی بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہم ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا اپنی تخلیق پہ غور کرو، دنیا میں خود سے آ گئے ہو، 1000 بار انسان ملتا ہے، ماں باپ ملتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے، بچہ نہیں دینا، نہیں دے رہا ہے۔ کتنے لوگ بغیر بچے کی دنیا سے چلے گئے؟ کبھی شادی ہوئی، ابھی 2-4 رات نہیں گزرے، کچھ دنوں پتہ چل جاتا ہے کہ بیوی حمل سے ہو گئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یذوجہم ذکرانا واناثا ویجعل لمن یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر کے 5 بنا دیتا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ فرمایا اگر تم اس قسم کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو پھر تباہی و بربادی کے لیے 2-4 رہو، تباہی و بربادی سے 2-4 ہونے کے لیے تیار رہو۔ یہاں بھی تباہ ہو سکتے ہو نعمت کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں، تمہاری روزی روٹی پہ اثر پڑ سکتا ہے، برکت کا خاتمہ ہو جائے گا، ساری چیزیں ہونے کے باوجود تم تباہی و بربادی سے 2-4 ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کی سزا کیا ہوگی؟ جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ ٹھیک ہے، ویل یومئذ للمکذبین، تو ہلاکت ہے اس دن ہر جھٹلانے والوں کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل یومئذ للمکذبین کو 10 مرتبہ بیان کیا ہے، یعنی ایک بات کو 10 بار کہا گیا۔ اب اگر کوئی انسان اس 10 بار سننے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے تو سوائے تباہی و بربادی کا گڈھا کھودنے کا اور کیا کر سکتا ہے؟ اللہ اسے یاد بھی دلاتا ہے، نعمتیں یاد دلا رہا ہے، انبیاء و مرسلین کو بھیج رہا ہے، حالات بھی پیدا کر رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ہوا کے جھونکے بھی چلا رہے ہیں، ان کے سامنے معاملات بھی آتے ہیں، یہ ساری کیفیات پیدا کر کے انسان کو سدھرنے کا موقع دیا ہے۔ پھر ہر دور میں مبلغین، مصلحین، داعی، اصلاح کرنے والے لوگ بھی آتے رہتے ہیں کہ بھول گیا ہو سبق، یاد کر لو۔ اب اگر تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اتنی بات گرہ لگا لو، گڑھ باندھ لو کہ جب جھٹلا رہے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو، اس دن تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکذیب کرنے سے، جھٹلانے سے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے سے بچائے رکھے، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔